السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے کہ رمضان کے اندر کون سی ایسی غذا کا ہم افطار کے اوقات میں استعمال کریں تاکہ سارا دن کی جو کمزوری جو ہے، جو ہم نے سحری کے اوقات کے اندر جو ہم نے روزہ رکھا تھا، جو کہ سارا دن ہم نے اس کے ساتھ جو ہم نے سحری کے اندر کھانا وغیرہ کھایا ہے، جو بھی ہم نے ناشتہ کیا ہے اور سارا دن ہم نے گزارا، تو افطار کے اوقات میں ہم کون سی ایسی چیز کا ہم استعمال کریں جس سے سارا دن کی جو کمزوری جو ہے وہ ہماری دور ہو جائے اور ہم فریش ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی آپ سے بات کروں گا۔ تو بنیادی ایک درخواست بھی آپ سے ہے کہ آپ سحر و افطار کے اندر ہمیں بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دعائیں آپ لازمی سحر و افطار کے اندر مانگا کریں۔ تو یہ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ افطار کے اوقات میں کون سی ایسی غذا کا استعمال کیا جائے تاکہ سارا دن کی جو کمزوری جو ہے وہ ہماری دور ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے بنیادی طور پہ چند چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اینیمل مرغن غذاؤں کا استعمال افطار کے اوقات میں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بالکل نارمل غذا لینی ہے۔ پانی کی بھی بہت لازمی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے، پیاس کی شدت اس ٹائم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے پانی بھی بہت زیادہ مقدار میں نہیں پینا، بلکہ آپ نے نارمل 1 سے 2 گھونٹ بس آپ نے لینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے کھجور ایک لازمی استعمال کر لینی ہے۔ کھجور کھا کے اوپر سے آپ 1 2 گھونٹ پانی آپ پی سکتے ہیں، یا کوئی بھی مشروب اینیمل جو، یا کوئی جوس اگر آپ نے بنایا یا دودھ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دودھ کے 2 3 گھونٹ آپ پی سکتے ہیں کھجور کھانے کے بعد۔ تو یعنی یہ تو روزہ افطار کے افطار ہو گیا روزہ اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سامنے سجے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہم پھر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے، سارا دن ہم نے گزارا ہے جی، اتنا لمبا دن گزارا ہے، تو اب وہ ساری کسریں ہم نے نکالنی ہے۔ تو خدا را یہ ان تمام چیزوں سے آپ بچا کریں۔ اور میں نے کئی حضرات کو ایسے بھی دیکھا جو کہ روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد ان کے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، پھارا بن جاتا ہے، وہ بڑی آوازاری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہسپتال تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ افطار کے اوقات میں آپ نے بالکل نارمل غذا لینی ہے جو طاقت سے بھرپور ہو، لیکن آپ کے معدے کے اندر بوجھ پیدا نہ کرے، بھاری پن پیدا نہ کرے، نہ کوئی افارہ بنے نہ کوئی گیس بنے، بلکہ نارمل غذا جب آپ لیں گے تو آپ کا پیٹ نہ بھاری ہوگا، نہ وزن پڑے گا، نہ کوئی اور اس قسم کی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے گی۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا، اس کے بعد 2 3 گھونٹ آپ دودھ کے آپ پی لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنی، اپنی روٹی جو ہے وہ آپ سادہ روٹی اپنی رکھیں، بس سادہ روٹی آپ کسی بھی جوس کے ساتھ آپ روٹی کو کھا سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اینیمل جوس آپ بنا لیں اس کے ساتھ اپنی روٹی کھا لیں، یا شہد اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ شہد کے ساتھ بھی اپنی روٹی لگا کر کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور ایسی سویٹ ڈش بنائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ اپنی روٹی کھا سکتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا آپ نے اس قسم کی غذا لینی ہے جو کہ آپ کے پیٹ کے اندر بھاری پن پیدا نہ کرے بلکہ آپ کے جسم کو توانائی دے۔ تو اس کے بعد آپ نے تھوڑی بہت آپ نے کھا کے وقفہ کر دیں، پھر گھنٹہ ڈیڑھ ٹھہر کے پھر بشک تھوڑا بہت کھا لینا۔ تو اس طرح کی روٹین اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا افطار میں بہترین آپ کے لیے افطار ثابت ہوگا۔ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی بوجھل پن یہ آپ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ آپ فریش رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور لازمی ہمیں بھی افطار کے اوقات میں دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، ہم سب کے اس ماہ رمضان کو روزے رکھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔